اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین السلام علیکم۔ قرآن اور ہمارے عقائد اس عنوان پر آپ کے سامنے جو دروس اور کلاسز کا سلسلہ جاری ہے، اس میں آج تیسرا درس ہے۔ گزشتہ دو دروس میں نے کتابوں کے نام بیان کیے تھے جو عقائد سے متعلق ہیں۔ آج اصل گفتگو کو شروع کر رہے ہیں اور اس دوبارہ یاد دہانی کے ساتھ کہ ہم اس طریقے کے بحثوں اور اس طریقے کی گفتگو پر توجہ دیں اور خود سے ریسرچ کریں، خود سے تحقیق کریں۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے گفتگو مفید واقع ہوگی، اور کوشش کریں کہ جب ہم خود پڑھیں گے، اور یہ بھی ایک بات عرض کر دوں کہ وقت بہت محدود رہتا ہے، اور اسی محدود وقت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن آپ خود اس سلسلے میں بھی تحقیق کیجئے۔ یہ ایک مختصر گفتگو ہے، تفصیلات آپ لوگ خود سے معلوم کیجئے دوسرے علماء سے اور کتابوں کے ذریعے سے۔ اور ایک اور گزارش ہے کہ یہ دروس کا سلسلہ ہے، اگر اس سلسلے میں بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی شبہہ ہے یا کوئی بات ہے تو اسے آپ پوچھ سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی موقع پر یا کسی ذریعے سے ان جوابات کو دینے کی کوشش ہوگی، آپ تک جوابات پہنچانے کی کوشش ہوگی۔ لیکن یہ بھی گزارش ہے کہ ضرور آپ اگر بات واضح نہیں ہے یا مکمل بات نہیں ہو پائی ہے یا کوئی شبہہ ذہن میں ہے، اسے آپ پیش کریں اور اسے بیان کریں یا سوال پوچھیں۔ اپنے ہاں علماء ہیں ان سے پوچھیں، یا آپ اس ذریعے سے بھی آپ سوال لکھ کر معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ تک جواب پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کی ہماری گفتگو توحید کے سلسلے میں ہے۔ عرض کیا تھا کہ جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا مذہب ہے، اس دین میں تین چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز دین کی بنیاد ہے، جس کو ہم لوگ اصول دین کہتے ہیں، جو دین کا بیس ہے، اساس ہے۔ دوسری چیز دین کی شاخیں ہیں، فروع دین جو کہلاتی ہیں۔ اور تیسری چیز اخلاق ہے، عقائد ہیں اور کردار ہے، کیریکٹر ہے، اس سے متعلق ہے۔ اصول دین سے آج ہم درس شروع کر رہے ہیں۔ اصول دین میں سب سے پہلی اصل توحید ہے، وحدانیت خدا، اللہ کی وحدانیت۔ اور لیکن اصول دین کے سلسلے میں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہماری بیس اور بنیاد نہیں ہے تو ہمارے پاس کوئی دین نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ہماری دین کی اصل اور دین کی بنیاد معلوم ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اصول دین کا جاننا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ اور یہ توجہ کے لائق ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے کہنے سے اصول دین کو مانیں۔ مثلا اصول دین میں توحید ہے، اور نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، عدالت ہے، تو اس میں آپ کسی کے خالی کہنے پہ نہیں مان سکتے ہیں، بلکہ آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے، خود تحقیق کرنا چاہیے، خود یقین ہونا چاہیے، خود پتہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے جب پتہ ہونا چاہیے تو آدمی خود ریسرچ کرے۔ آج بعض افراد نہیں توجہ دیتے، جبکہ یہ ضروری چیز ہے۔ خود معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری دین کی اساس اور بنیاد کیا ہے، اصول دین کیا ہیں، کیسے ہیں۔ مثلا ہم اللہ کو ایک مان رہے ہیں تو کیوں اللہ کو ایک مان رہے ہیں؟ یعنی آیا ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے یا نہیں؟ کہہ دیا ہے لہذا ہم اللہ، یقین ہونا ضروری ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، اور اس میں یقین ہونا چاہیے، اور یقین کے لیے پھر ہم کوشش کریں، پڑھیں، پوچھیں، اور دلائل ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ ایک اور بات اصول دین کے سلسلے میں تعداد کے اعتبار سے بھی عرض کر دوں کہ اصول دین مشہور یہ ہے، حتیٰ اس چیز کو اہل سنت بھی مانتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہے، کہ تین اصل ہیں، یعنی توحید، نبوت اور قیامت، یہ اصول دین کہلاتے ہیں۔ لیکن معمولاً آپ نے پڑھا ہوگا کہ اصول دین 5 ہیں۔ توحید کے بعد عدالت ہے، پھر نبوت ہے، پھر امامت ہے، پھر قیامت ہے۔ وضاحتاً عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں یہ دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں، یعنی اصول دین 3 بھی ہیں اور اصول دین 5 ہو سکتا ہے۔ بس بچے تعجب سے کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 بھی ہوں اور 5 بھی ہوں؟ اس لیے کہ یعنی جو ہم توحید کہتے ہیں، اللہ کا ایک ہونا، اللہ کی وحدانیت، توحید میں ایک اور چیز ضروری ہے، وہ ہے اللہ کی عدالت کا یقین رکھنا۔ تو اب اگر ہم توحید کہہ رہے ہیں تو توحید کے ساتھ ایک اور چیز ضروری ہے، عدالت۔ اب اس چونکہ ضروری ہے، لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ اسے ہم بیان کریں، اسے پیش کریں، نہیں، توحید ہماری مکمل اس وقت ہوگی جب ہم عدالت کا عقیدہ رکھیں گے۔
تو توحید کا لازمہ عدالت ہے. جب توحید کا لازمہ عدالت ہے تو بغیر عدالت کے توحید مکمل نہیں ہے. لہذا خود بخود معلوم ہے کہ توحید کے ساتھ عدالت ضروری ہے. اگر ذکر کر رہے ہیں تو پھر فبہا، بہت اچھا ہے. نہیں ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عدالت توحید یا اصول دین میں نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ امامت کی بات آتی ہے. امامت بھی اصول دین میں ہے، مسلم ہے. اور بعض وقت جو نہیں ذکر کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے توحید کا لازمہ عدالت ہے ویسے ہی نبوت کا لازمہ امامت ہے. یعنی نبوت کا عقیدہ اسی وقت مکمل ہوگا جب ہم امامت کا عقیدہ رکھیں. بغیر امامت کے عقیدے کے نبوت کا عقیدہ مکمل نہیں ہے. اس کے لیے ایک قرآن کی آیت ہی دلیل ہے کہ آیہ بلغ جو نازل ہوئی غدیر کے موقع پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. یہ جملہ ہے. یعنی اگر پیغمبر آپ نے جو حکم آپ کو دیا گیا ہے، یعنی امام علی کی ولایت کا اعلان اور امام علی کی خلافت اور جانشینی کا اعلان، اس کو نہ کیا تو گویا کوئی بھی رسالت کا کام انجام نہیں دیا، یعنی آپ کی رسالت مکمل نہیں ہے. تو اب اس جملے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس امامت کے اعلان کے اوپر جب رسالت موقوف ہے اور رسالت مکمل ہوگی تو پھر امامت کو رسالت سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ رسالت کا عقیدہ بھی اسی وقت مکمل ہوگا جب رسالت کے بعد امامت کا عقیدہ رکھا جائے. لہٰذا امامت بھی نبوت کے لوازمات میں سے ہے. ان الامامۃ تجری مجری النبوہ. امامت بھی نبوت کا ایک سلسلہ ہے جو آگے بڑھ رہا ہے. نبوت ہی کا ایک انداز ہے، عنوان ہے جو آگے بڑھا ہے. نبوت کے نام سے ایک منصب ختم ہوا ہے لیکن اسی نبوت کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں جسے ہم امامت کہتے ہیں. تو یہ بھی امامت اصول دین ہی میں ہے. اور اصول دین اس عنوان سے 5 ہیں. ایک اب جو میں نے ابتدائی میں کہا تھا کہ 3 ہیں، اجمالی طور پر 3 ہیں، تفصیلی طور پر یہ اصول دین 5 ہیں. ورنہ یہ بھی ایک بات توجہ کرنے والی ہے کہ ہمارے ہاں اصل میں تو توحید میں، یہ اصل میں اصول دین صرف توحید ہے، اور توحید کے ساتھ عدالت ہے، اور توحید کے ساتھ نبوت ہے، توحید کے ساتھ امامت ہے، توحید کے ساتھ قیامت کا عقیدہ ہے. یعنی توحید کا عقیدہ اسی وقت مکمل ہوگا جب ہم ان ساری چیزوں کو مانیں گے. تو یہ بھی ایک ہے توجہ کے لائق کی. اب اصول دین، البتہ بعض افراد نے یہاں پر ایک بات اور کہی ہے کہ اصول دین جو 3 ہیں، توحید، نبوت اور قیامت، یہ مسلمان ہونے کے لیے اصول دین ہے. یعنی دائرہ اسلام میں انسان آ جائے گا اور پھر وہ بقیہ عدالت اور امامت کا عقیدہ یہ ایمان کے لیے، مومن ہونے کے لیے. یا یہ بھی بعض نے تعبیر کیا کہ وہ 3 چیزیں وہ ہیں جسے اہل سنت بھی مانتے ہیں. یعنی اہل سنت کے یہاں بھی اصول دین میں 3 چیزیں ہی ہیں، توحید اور نبوت اور قیامت. لیکن شیعوں کے ہاں توحید کے علاوہ عدالت بھی ہے، اور امامت کے علاوہ، نبوت کے علاوہ امامت بھی ہے. یعنی یہ 5 اصول دین ہیں. لیکن اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ہم اگر نہ بھی بیان کریں تب بھی ہمارے ہاں نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک امامت نہ ہو، یا توحید اس وقت مکمل نہیں ہے، اس عقیدہ جب تک اس کے ساتھ عدالت کا عقیدہ نہ ہو. تو دوسری چیز آج کے درس میں یہ ہوئی کہ اصول دین ہمارے ہاں 5 ہیں، اور ان 5 کو ہمیں جاننا واجب ہے، سیکھنا واجب ہے، اور اس کے بارے میں معلوم ہونا واجب ہے. اور ایک بات اور ہے کہ اصول دین کو تقلید سے نہیں مان سکتے. تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے کہنے سے مان رہے ہیں، کسی نے ہم سے بتا دیا ہے اس لیے ہم نے مان لیا ہے، یا مثلاً ہم کسی ایسے گھر میں پیدا ہوئے جو لوگ مانتے تھے لہٰذا ہم ماننے لگے ہیں. یہ ہمارے لیے کافی نہیں، بلکہ خود ہمیں معلوم ہونا چاہیے، خود ہمیں پتہ ہونا چاہیے، خود ہمیں یقین ہونا چاہیے. تب ہمارا یہ عقیدہ ہوگا اور تب ہماری یہ توحید مکمل ہوگی، یا ہمارا دین اس وقت مکمل ہوگا، ورنہ اس کے بغیر نہیں ہے. اب آئیے ہم ایک اصل گفتگو میں پھر آتے ہیں. توحید سے ہماری بحث شروع ہوگی کہ توحید کے بھی مختلف اقسام ہیں. توحید کے صرف آج ایک اشارتاً میں معنی بیان کر رہا ہوں، بقیہ توحید کے سلسلے میں ایک اجمالی گفتگو کل بیان ہوگی. توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا. وحدانیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں. اب یہ ایک ماننا مختلف اعتبار سے ہے، یعنی کئی جہت اس میں ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ توحید کے مختلف قسمیں ہیں، یا توحید کے مختلف مراتب ہیں. یعنی جب ان تمام قسموں اور تمام مراتب کو ہم مانیں گے، سب میں ایک وحدانیت کا عقیدہ رکھیں گے، تب ہماری توحید مکمل ہوگی.
جو انشاءاللہ کل بیان ہوگی۔ لیکن اتنا معلوم ہو کہ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ کو ایک ماننا مختلف جہات سے، اور چونکہ توحید کے مقابلے میں شرک آتا ہے، یعنی توحید کے مقابلے میں شرک ہے، یعنی اللہ کا کسی کو شریک قرار دینا، تو جب کئی اعتبار سے توحید ہے تو شرک بھی کئی اعتبار سے ہوگا۔ اگر ہر جگہ پر توحید ہونا چاہیے تو ہر جگہ پر شرک سے بچنا بھی ضروری ہے، تو جب ہر جگہ پر تو ساری جگہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، انہی کو ہم اقسام توحید کہتے ہیں۔ اور ان اقسام میں صرف آج میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ پہلی قسم یا پہلا درجہ توحید کا توحید ذاتی ہے، اور اس کے بعد دوسرا درجہ توحید صفاتی ہے، اور اس کے بعد تیسرا درجہ توحید افعالی ہے، پھر آخری درجہ توحید عبادی کا ہے۔ یہ 4 درجے جب مکمل ہوں گے تب انسان کی توحید مکمل ہوگی، یعنی صرف ایک کو اگر ہم مان رہے ہیں بقیہ درجوں کو نہیں مانیں تو کافی نہیں۔ تو آج کا درس یہیں پر ختم ہو رہا ہے کہ توحید کے اقسام بیان ہوئے ہیں، جو انشاءاللہ کل تفصیل کے ساتھ بیان ہوں گے، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی اور توحید عبادی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔